شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والی ذات ہے۔ السلام علیکم۔ ہیبت ناک خاموشی میں کتوں کے رونے کی آوازیں اور پرندوں کا خاموش ہو جانا کسی آنے والی آفت کا پیش خیمہ لگ رہا ہے۔ وادی پر گھٹا دھوپ اندھیرے میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ شہر کے باسی ابھی پوری طرح بیدار بھی نہ ہونے پائے تھے کہ اچانک کے خوفناک جھٹکے نے لمحوں میں سب کچھ ختم کر ڈالا۔ اللہ کے حکم سے روح الامین حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنے ایک پر کی نوک سے پورے شہر کو اٹھا کر آسمان پر پہنچایا اور پھر الٹ کر واپس زمین پر پٹخ دیا۔ اس طرح دنیا کی حسین و جمیل وادی زمین میں 420 میٹر اندر دھنس کر پانی کی تہہ میں غرق ہو گئی۔ یہ 5 خوبصورت شہروں کی ایک بستی تھی جس کا کوئی ایک فرد بھی زندہ نہ بچا، لیکن اللہ نے اس عظیم شہر کے کھنڈرات کو مستقبل کے لیے عبرت کا سامان بنا کر محفوظ کر لیا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اس بستی میں ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے۔ دنیا میں ہم جنس پرستی کی موجودن معلوم قوم بہت ڈھٹائی کے ساتھ اعلیٰ و اعلان بدکاری کرتی سدوم شہر جوابہ بحر لوط یا بحر مردار کہلاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی کہ 1368 فٹ نیچے گہری جھیل کی شکل میں ہے، جس کی لمبائی 37 کلومیٹر اور چوڑائی 18 کلومیٹر ہے۔ اس کے خاص حصے میں پانی حد سے زیادہ نمکین ہے، جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے، اور یہی شہر سدوم تھا۔ یہ علاقہ 5 اچھے اور بڑے شہروں پر مشتمل تھا، جن کے نام سدوم، عمورہ، ادما، سبیبہ اور بالغے یا صوغرے تھے۔ سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قیام اسی سرزمین پر تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام باران تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم اور سابقون اولون میں سے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہتے، تو روایت میں ہے کہ مصر میں قیام کے دوران ان کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دیگر ساز و سامان کے علاوہ مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ بھی تھے۔ دونوں کے چرواہوں اور محافظین کے درمیان عموماً شک مشق رہتی تھی، چنانچہ باہمی رضامندی سے دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مشرقی اردن کے علاقے سدوم اور عمورہ چلے جائیں اور وہاں دین حنفیہ کی تبلیغ کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس بیت المقدس چلے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنا ساز و سامان اور مویشیوں کا ریوڑ لے کر سدوم کی سرسبز و شاداب سرزمین میں بس گئے، تو دیکھا کہ وہاں کے باشندے تو فحش اور مصیبتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ المان الحفیظ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں جو ان میں موجود نہ ہو۔ دیگر بدترین عیوب و فحش کے علاوہ یہ قوم ایک نہایت غلیظ عمل کی موجود بھی تھی، جسے آج کی جدید دنیا ہم جنس پرستی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ بدبخت قوم ہے جس نے یہ ناپاک فعل جو تھا وہ ایجاد کیا۔ خجالت اور بے شرمی کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اعلیٰ اعلان فخریہ مباحت کے ساتھ یہ بدکاری کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنے گھر کے خادم خاص الزا کو حضرت لوط علیہ السلام کی خیر خبر کے لیے سدوم بھیجا۔ بستی میں داخل ہوتے ہی ایک شخص ملا اور ملتے ہی ایک ہی پتھر مار کر اس کا سر پھاڑ دیا، جس سے بہت سا خون بہنے لگا، اور ساتھ ہی الزا کو پکڑ کر کہنے لگا، یہ خون اگر تیرے بدن میں رہتا
تو تجھے بہت سی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا۔ میں نے اسے نکال کر تیرا بھلا کیا ہے، مجھے اس تعاون کا معاوضہ ادا کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورے شہر کو آسمان تک اٹھا کر زمین پر بیچ دیا۔ الزا تو یہ سن کر دنگ رہ گیا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، بحث و تکرار شروع ہو گئی اور معاملہ قاضی تک پہنچ گیا۔ قاضی نے مقدمہ سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ اگر یہ تیرا سر نہ پھاڑتا تو تیرا بہت نقصان ہوتا، چنانچہ تجھے اس کا معاوضہ اور مختانہ ادا کرنا ہوگا۔ الزایا غیر مصنفانہ فیصلہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ الٹی گنگا بہتی دیکھ کر اس نے دونوں کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے فیصلہ سنتے ہی پاس پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے قاضی کے سر پر دے مارا، جس سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ بولا، اے قاضی، میں نے تیرا سر پھاڑ کر اور خون بہا کر جو تیرا بھلا کیا ہے، اس کا معاوضہ اس شخص کو دے دینا جسے معاوضہ دینا میرے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما کر اس قوم کی اصلاح پر مامور فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوط علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادات بدی کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے اور دن رات انہیں نصیحت فرماتے رہتے، لیکن قوم پر ان کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ فخریہ یہ بدعت میں مشغول رہتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نہ صرف مذاق اڑاتے بلکہ ان کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم لوط نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا جب ان سے حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا ایماندار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا۔ میرا بدلہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہے کہ تم تمام عالم میں سے صرف لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ قوم کو حضرت لوط علیہ السلام کا نصیحت کرنا بہت برا محسوس ہوتا، چنانچہ انہوں نے نہایت سختی سے کہا کہ اے لوط علیہ السلام، اگر تم باز نہ آئے تو ہم بھی تمہیں پھر شہر بدر کر دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ لطف و نرمی کے ساتھ نصیحت کرتے، قوم کی خباثت، بے حیائی، بدکاری، فسق و فجور پر ملامت کرتے ہوئے انہیں شرافت و پاکیزگی، طہارت کی زندگی کی رغبت دلاتے رہتے، مگر ان کی آنکھوں پر تو بے حیائی کا پردہ پڑ چکا تھا۔ تمسخرانہ انداز میں گویا ہوئے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دین ابراہیمی کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بھری محفل میں انہیں غیرت دلائی کہ قوم کے لوگوں، کیا تم بھی وہ نہیں ہو؟ تم مردوں سے بد عملی کرتے ہو اور لوگوں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو۔ اور ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے، اے لوط علیہ السلام، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ راہ راست پر آنے والے نہیں، چنانچہ بے بسی کے عالم میں رب ذوالجلال کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عطا فرما۔ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس پر اس کا نام کند تھا۔ انسانی شکل میں فرشتوں کی آمد اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی دعا قبول فرمائی اور خاص فرشتے دنیا کی جانب روانہ کیے۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر مفسرین کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں دنیا میں آئے تھے، اور وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے اور انہیں بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزیارت میں اس ملاقات کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ حضرت سری فرماتے ہیں، فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ صدوم شہر کے دروازے ہی پر ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہو گئی، جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا، ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا کہ آپ اس جگہ رکے
رہیں، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ دراصل لڑکی کو اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو قوم ان کے ساتھ لازماً برا سلوک کرے گی، کیونکہ تینوں فرشتے خوبصورت تھے، نوعمر لڑکوں کے روپ میں تھے۔ لڑکی نے گھر پہنچ کر والد کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فوری طور پر ان کے پاس پہنچے، اور جب انہوں نے اپنے سامنے حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ قوم ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گی۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ مہمانوں کو اپنے گھر نہ ٹھہرانا، لیکن اس کے باوجود انہیں چھپ چھپا کر اپنے گھر لے آئے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو ان کے آنے سے غمناک اور دل تنگ ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان مشرکین سے ملی ہوئی تھی، انہوں نے یہ راز فاش کر دیا، جسے سن کر بستی والے دوڑے ہوئے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے ہی فعلِ نشیہ کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے بے آبرو نہ کیا کرو۔ تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ وہ بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں۔ اور جو ہماری غرض ہے، لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ وہ بولے کہ ہم نے تمہیں سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ لوگوں کا ازدحام دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کا دروازہ جو تھا وہ بند کر لیا تھا اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، ان میں کچھ لوگ آپ کے گھر کی چھت پر یا دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ لوگ جو اندر ہیں گھر کے ان کو دیکھ سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبراہٹ، پریشانی اور بے چارگی میں مبتلا نظر آئے۔ فرشتے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ایک طرف دیکھا کہ وہ بے بسی اور پریشانی ان کی دیکھے، تو دوسری طرف نشے میں بدمست لوگ دیوانہ وار گھر کے اندر گھسنے کے لیے بے تاب و بے قرار نظر آئے، تو فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کو مخاطب کیا کہ اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز بھی آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل پڑنا، اور تم میں سے کوئی شخص بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر سوائے تمہاری بیوی کے جو آفت اس قوم پر پڑے گی وہی اس پر بھی پڑے گی۔ عذاب کے وعدے کا وقت صبح کا ہے جو اب زیادہ دور نہیں ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں صرف 2 بیٹیاں، ان میں اور کوئی مرد نہ تھا، چنانچہ وہ دونوں بچیوں کو لے کر سوگر نامی بستی میں چلے گئے، جسے لوگ جو تھے وہ غوزر کہتے تھے۔ عذاب الہی کی ابتدا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام پر آنے والے عذاب کی شروعات تھی۔ اس کی تفسیر کنز الامام میں یوں بیان کی گئی ہے کہ جب حضرت لوط کے افراد بڑی تعداد میں دروازے پر پہنچے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں گھر میں آنے دیں۔ جیسے وہ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ایک دستک دی، جس سے وہ فوراً اندھے ہو گئے اور آنکھیں ایسی ناپید ہو گئیں کہ نشان بھی باقی نہ رہا۔ چہرے سپاٹ ہو گئے، حیرت زدہ مارے پھرتے، دروازہ ہاتھ نہ آتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دروازے سے باہر کیا، کہتے جاتے تھے ہائے ہائے، لوط کے گھر میں بڑے جادوگر ہیں۔ انہوں نے کہا ہم پر جادو کر دیا یا فرشتوں کی ہدایت پر حضرت لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو لے کر نکل گئے۔ اب اصل عذاب شروع ہونے کو تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کسے ہوئے تھے، تیرے رب کے پاس ہے، اور پھر وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر جس میں خطا زمین پر تھی اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور ان 5 شہروں کو جن میں سب سے بڑا
بڑا سودام تھا، ان میں 4 لاکھ نفوس بستے تھے۔ اتنا اونچا اٹھایا کہ وہاں کے کتوں اور مرغیوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگیں، اور اس آہستگی سے اٹھایا کہ نہ تو کسی برتن کا پانی گرا اور نہ کوئی سونے والا بیدار ہوا، اور پھر اس بلندی سے ان کو اوندا کر کے پلٹ دیا، اور پھر ان پر جو پتھر برسائے ان پر ایسا نشان تھا جس سے وہ دوسروں سے ممتاز تھے اور ان پر مہریں لگی ہوئی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس کا نام اس پتھر پر لکھا تھا الرابع ڈاٹ ٹاٹ کے مطابق امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی طویل تحقیق و جستجو کے بعد قوم لوط کے شہر صدام کے کھنڈرات اردان میں بحیرہ مردار کے قریب واقع تل الحمام کے علاقے میں دریافت کر لیے۔ مشن کے سربراہ نے اس شہر کی دریافت کو ایک گمشدہ خزانے کی دریافت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم یہ جان کر حیران رہ گئے ہیں کہ صدوم شہر میں زندگی دفتن ختم ہو گئی تھی۔ محققین نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ صدوم شہر جو تھا یہ 2 حصوں میں تقسیم دکھائی دیتا ہے، ایک بلائی اور دوسرا زرعی۔ شہر کے گرد مٹی کی اینٹوں کی 10 میٹر اونچی اور 52 میٹر چوڑی دیوار کے کھنڈرات بھی دریافت ہوئے، جو شاید حفاظتی دیوار ہے۔ شہر کے دروازوں کی باقیات بھی ملی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ جو تھے وہ روزمرہ معمولات میں مشغول تھے، مگر زندگی اچانک ہی ختم ہوگی۔ تحقیقات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر 3500 سال قبل مسیح میں تباہ ہوا۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بستی کو صریحہ عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ لوگوں کے لیے جو عقل و شعور رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملات دیکھیں کہ امریکہ جو ہم جنس پرستی کے مادر پادر آزاد کلچر کا سرے پرست روح و رواں ہے، آج اسی ملک کے ماہرین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے 3500 سال بعد ہم جنس پرستی کے موجد شہر کی باقیات دریافت کروا کر یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ تم آج جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے لا علم نہیں، تم سے پہلے بھی اس فعل بد کے مرتکب سرکش نافرمانوں مالونوں کو ہر خائن و ساخر کے لیے عبرت کی مثال بنا دیا گیا۔ قرآن مجید کی 15 سورتوں کی آیت 40 میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر موجود ہے۔ مولانا حفیظ رحمان توریت کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام بیما خاندان صدوم سے ہجرت کر کے صوف و صغریہ کی بستی میں چلے گئے، جو صدوم کے قریبی آباد تھی۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب انہوں نے صدوم کی جانب دیکھا تو وہاں ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کچھ دن بعد سوگر چھوڑ کر قریبی ایک پہاڑی پر آباد ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ شہر صدوم کی ایک حسین و دلکش صبح ہے۔ حسب معمول نیم سحر کے معطر پرکیف جھونکے چارسو پھیلے ہوئے ہیں، قدرتی حسن سے مالا مال سرسبز و شاداب پہاڑوں کے بیچ اس حسین و جمیل مہکتی وادی اور اس میں گنگناتی بلکھاتی شفاف نیلے پانی کی آبشاریں، گہری جھیلیں، اناج کے گوشوں کی سبز چادر سے ڈھکے میدان، نواء و اقسام کے پھلوں سے لدے باغات، گھنے جنگلات کے درختوں کی سرسراہٹ، شاخوں پر چہکتے پھرتے اپنے رب کی تسبیح پڑھتے رنگ برنگے پرندے اور آسمان پر تیرتے سفید و بھورے بادلوں کی اوٹ سے جھانکتی سنہری رو پہلی کرنیں ان مکینوں کے منتظر ہیں جو اس سعادت عظمی سے محروم اپنے آشیانہ استراحت میں گہری نیند خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ خلاف توقع آج جنگلی مرغ زریں کی خشکن بانگ میں خوف و اداسی کی جھلک ہوتی ہے۔ ابھی مشرق سے ابھرتے سورج کی چمکدار کرنیں شہر کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے بینا پائیں کہ اچانک خوبصورت ماحول میں وحشت ناک خاموشیاں چھا گئیں۔ پرندوں نے چہچہانا بند کر دیا، درختوں کی سرسراہٹ، آبوشار و جھرنوں کی گنگناتی آوازیں رک گئیں، باد صبا روٹھ کر واپس ہو گئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہماری زندگیوں کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین یا رب العالمین۔